الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نظم کا مقصد سیرت النبی کے اوپر بات کرنا ہے۔ اس پہ ہم نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا کر کے یہاں سے اٹھیے گا، ایک وعدہ کر کے خود سے یہاں سے اٹھیے گا کہ آج ہم نے اس محفل میں کی ہوئی کوئی بھی ایک سنت، کوئی بھی ایک بات جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کیجیے گا بھی اور دوسروں کو بھی کروائیے گا۔ 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ ہم اس دن کو آج کل بہت عجیب غریب و طریقے کے ساتھ جو ہے وہ منا رہے ہیں، جیسے کہ ہم ایک جلوس لے کے جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈھول دھماکے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہم اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، بس مختصر میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی جو مجھے بہت اچھی لگی، میں وہ مختصر آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یا ان کی اس دنیا میں کی آنے کی خوشی میں ان کے طریقے سے خوش ہونا یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے طریقے سے خوش ہونا ہماری خوش نصیبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے طریقے سے خوش ہونا یہ بدنصیبی ہے، یہ گناہ ہے، اس سے جو ہے وہ بچیے، اپنے طریقوں کے ساتھ خوشیاں بنائیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس خوشی کا۔ چلیے نمبر 2، آپ طلباء بھی ہیں، والدین بھی ہیں، میں آپ حضرات سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب بھی ہیں، مولانا نعمان صاحب بھی ہیں، حافظ سلمان صاحب بھی ہیں، اسی طرح طالبات میں ہماری معلمات بھی ہیں کہ کسی بچے کا یا بچے کے والدین کا کوئی زمینی کوئی معاملہ ان اساتذہ سے چل رہا ہے کہ جی میرے بچے کو ایسے کیا ہے، اس نے اس لیے مارا ہے کہ میں نے اس کو دکان دینی تھی، میں دکان نام نہیں کروائی، میں نے اس کو پلاٹ دینا تھا، پلاٹ نام نہیں کروایا۔ کوئی ایسی دشمنی ہے اساتذہ کے ساتھ کسی بچے کی ہے، کسی بچوں کے والدین کی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اساتذہ یہ مسافر ہیں، یعنی کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کا رزق لکھا اور یہاں پہ آئے صرف جو ہے وہ اس قرآن کو پھیلانے کے لیے، اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے۔ میں اس لیے اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جب ہم نے کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی دکان بنانی ہوتی ہے، ہم مستری کو بلاتے ہیں کہ بھئی مستری آؤ یہ ہمیں دیوار کھڑی کر کے دو، ہم نے اس پہ چھت ڈالنی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب مستری آتا ہے وہ ایک ایک اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتا ہے، اس کے اوپر پلستر لگاتا ہے، دوبارہ اینٹ رکھتا ہے، اور اپنی وہ جو اس کے بعد ہتھیار ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا رائٹ سے بھی مارتا ہے، لیفٹ سے بھی مارتا ہے کہ اینٹ سیدھی ہو جائے۔ ایسے ہی کہ اینٹ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے تاکہ ہماری دیوار اچھی کھڑی ہو، ہماری بنیاد اچھی بنے، تاکہ اس کی چھت اچھی ہے۔ اسی طرح جو یہ استاد ہیں یہ اسی چیز کا رول پیش کر رہے ہیں۔ یقین مانیں کسی بھی استاد کی کسی بھی بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر استاد بچے کو مارتا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے مارتا ہے، اگر مارتا ہے تو اس کے اندر تو ہمارے تابعین کی طرف سے بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ استاد کی مار جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ تو جہنم کی آگ میں وہ واجب نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھے، اگر استاد بچے کو مارتا ہے کسی بات کی وجہ سے مارتا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے مارتا ہے، ہم تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ایک تاریخ میں ہمارے بچے بھیج دیں قرآن پڑھانا، بچے بھیج دیں قرآن پڑھانا، بچے بھیج دیں سورۃ یاسین پڑھانی، بچے بھیج دیں سورۃ الرحمن پڑھانی۔ پھر بچے کیوں آئے؟ یہ بچے چلے آ بھی گئے تو آپ نے کیا خیال ہے، آپ نے اگر اپنے مرحومین کے لیے آپ درود شریف پڑھا رہے ہیں یا اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں یا اپنے مرحومین کے لیے سورۃ یاسین پڑھا رہے ہیں، کیا یہ بچے ان کے لیے آگے پڑھیں گے؟
یہ تو 2 جلیبیاں 2 سموسے 1 پلیٹ چاول 1 پلیٹ جو ہے وہ روٹی سالن کے لیے پڑیں گے یہ۔ پھر جب یہ یہاں سے جاتے ہیں ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ان سے ہم فیس وصول کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی صبر کی منزل ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم ان سے فیس وصول کرتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو پڑھانا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے، ہم نے ان پہ محنت کرنی ہے، ان سے ہم نے محنت کروانی ہے۔ تو ہم اس ٹائم کے لیے 10 بجے بھیج دیں جی 11 بجے بھیج دیں جی۔ بھائی دیکھیں جس محبت سے اس مرحومین کے اولاد پڑھے گی، جس محبت سے اس مرحومین کی اہلیہ پڑھے گی، یا اس مرحومین کے جو خاوند زندہ ہے وہ پڑھیں گے، یا ان کے گھر بار والے پڑھیں گے، اس محبت سے ہم یہ بچے تو نہیں نہ پڑھیں گے۔ دعا کے اندر اصالِ ثواب کے لیے سب سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نہ بلائیں، ہمیں روک دیں، اپنے گھر میں ہمیں نہ بلائیں، ہمیں دعوت نہ دیا کریں۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس محبت سے آپ گھر والے پڑھیں گے، جس محبت سے مرحومین کی اولادیں پڑھیں گی، اس محبت سے ہم یہ طلباء یا کوئی بھی قاری صاحب اس محبت سے نہیں پڑھیں گے۔ وہ صرف 10,000 روپے کے لیے پڑھیں گے، 5,000 کے لیے پڑھیں گے، 1 دیگ چاولوں کے لیے پڑھیں گے، ان کی نیت یہی ہوگی۔ جیسے کہ میں پچھلے 2 پروگراموں میں یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ ہمارا تعمیراتی کام جو ہے، ہماری جو سابقہ بلڈنگ تھی وہ ناقص ہو گئی تھی، اس کی چھت ناقص ہو گئی تھی، اس کی سیوریج لائن ناقص ہو گئی تھی، آئے دن بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں مشکل ہوتی تھی، ہمیں ادارہ بند کرنا پڑتا تھا۔ تو اس چیز کے لیے ہم نے وہ ساری بلڈنگ کو شہید کیا، شہید کر کے ہمارا نیا نقشہ جو ہے وہ آپ کے حضرات کے سامنے ہی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں صرف تعاون کی یہ درخواست ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس تعاون آتا رہے گا ہم ویسے ویسے اس کی چھتیں ڈالتے رہیں گے، اسی طرح ہمارے بچے ایک اچھے ماحول کے اندر ایک اچھی جگہ پر جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ اس لیے بھی اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ حضرات جو ثابت جو ہیں وہ قوائف نامے کے ساتھ ہی ہوں گے، اساتذہ کو بتا دیے جائیں گے، سوشل میڈیا پہ لگا دیے جائیں گے، طلباء کو بتا دیے جائیں گے۔ اور یہ گروپ ہیں 6 گروپ ہیں، اس کے اندر فی گروپ کے اندر 9 بچے ہیں، 2 گروپ جو ہیں وہ ایک سرپرست کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا 8ویں اتوار جو فائنل پروگرام ہوگا اس کے لیے جج ہمارے باہر سے آئیں گے۔ فائنل پروگرام میں جو ہے وہ 18 بچے فائنل پروگرام میں جائیں گے، ان میں سے 9 بچوں کو جو ہے وہ ونر قرار دیا جائے گا اور ان کو جو ہے شیٹس دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان کو شہر کے مشہور ہوٹل وینٹیج اسپائس ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ ان کو دوپہر کی دعوت بھی دی جائے گی۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا مکے سے ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، جو میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا۔ وما علینا الا البلاغ